محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع بھی ہوا اور تقریباً اس کا ایک عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ یہ مہینہ ایام معدودات، کہنے کو یہ ایک مہینہ ہے مگر اللہ نے اسے مہینہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ جب تک یہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، ایک مہینے کا یہ معاملہ ہے، اور کہاں یہ مہینہ شروع ہوا، کہاں ایک عشرہ مکمل ہوا، اور ابھی جب دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب آئے گا تو پھر اس کے بعد کیسے 5 تاک راتیں گزرتی ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، اس مہینے کو نیکیوں کے حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ایک سبب اس مہینے کو بناتے ہیں، اور بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مبارک مہینے کو پا کر کے بھی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہ لائیں، اللہ کی قربت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا کوئی موقع نہ تلاش کریں۔ ایسے لوگ یقیناً بہت بد نصیب ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عبادتیں اس مہینے میں ہم نے اب تک ادا کی ہیں یا باقی دنوں میں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ انسان کتنا ہی نیک اور پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، کچھ ایسی ڈیزائرز ہیں، کچھ ایسی خواہشات ہیں جو اس کے نیچر کا حصہ ہیں، اس کی فطرت کا حصہ ہیں، اور انہی ڈیزائرز میں سے اور انہی خواہشات میں سے ایک خواہش ہے، ایک چیز ہے مال۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت ڈالی ہے، انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور انسان یہ بھی جانتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ مال اس کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اولاد کے پاس یہ اولاد اگر مال نہ کمائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نظروں سے وہ اولاد گر جاتی ہے، ماں باپ اس اولاد کو وہ محبت نہیں دیتے جو دینا چاہیے اگر ایک بیٹا جوان ہو جائے اور وہ کما کر کے نہ لائے۔ ایک شوہر بہت اچھا ہے، بہت کیئرنگ ہے، بہت محبت کرنے والا ہے اپنی بیوی سے، لیکن اگر وہ مال اس کے پاس نہ ہو، وہ بیوی کی ضروریات کو پوری نہ کرے، تو نیچرل بات ہے کہ مال نہ ہونے سے بھی شوہر اور بیوی کے رشتوں میں درار پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں مال کمانے کا، حلال روزی کمانے کا، اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ وہ مال جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس مال پر تمہاری زندگی ڈیپینڈ ہے۔ مال نہ ہو زندگی میں تو انسان کی زندگی، انسان پیرالائزڈ ہو جائے گا، انسان محتاج ہو جائے گا۔ شریعت آپ کو محتاج بننے کی تعلیم، شریعت کہتی ہے مال کمائیے آپ۔ اور اسی لیے سورہ کہف آج آپ نے پڑھی ہوگی، جمعہ کا دن سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے اٹریکشن ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے۔ دنیا کی زندگی سے مال کو نکال دیا جائے اور اولاد کو نکال دیا جائے، دنیا کی زندگی بے نور ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بدصورت ہو جائے گی۔ اور یہ جو مال ہے میرے بھائیوں، اس مال کی محبت میں انسان
کبھی کبھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے. یہ جتنے حرام کمائی کے ذریعے چل رہے ہیں, یہ سود اور بیاج کے ٹرانزیکشن جو ہو رہے ہیں, یہ رشوت کا جو بازار گرم ہے, کیوں گرم ہے؟ اسی مال کی محبت میں. اسی لیے اللہ نے سورۃ العادیات کے اندر فرمایا, کئی چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے, مال کی محبت بہت زیادہ ہے انسان کے اندر. اور اسی مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے شریعت نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے, شریعت نے آپ کو انفاق کا حکم دیا ہے, شریعت نے آپ کو صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے, تاکہ آپ کے دل سے مال کی محبت ختم تو نہیں ہو سکتی, کچھ کم ہو جائے. آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ سارا مال میرا ہے, آپ کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ مال فار ایور میرے کام آئے گا, ہمیشہ میرے کام, ہمیشہ تو کام نہیں آئے گا, ایک دن آئے گا یہ مال آپ کے کام نہیں آئے گا. وہ کون سا دن ہوگا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ مال کی چمک نے, یہ دولت کی دمک نے تجھے غفلت میں ڈال دیا ہے. آئے گا ایک دن حتی زرتم المقابر, تو ڈیڈ باڈی کی شکل بن جائے گا, تیری تجوری کے تالے کی چابی کسی اور کے پاس ہوگی, تیرے بینک بیلنس کو کوئی اور ہینڈل کرے گا, اور تو دوسروں کے کندھے پہ سوار ہو کر کے قبر کے حوالے کیا جائے گا. حتی زرتم المقابر. اے انسان, جب تک تو قبر میں نہیں جائے گا یہ غفلت تیری ٹوٹنے والی نہیں ہے. تو شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں. زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ اسلام کے ان 5 پلرز میں سے ایک ہے جن کے اوپر اسلام کی بلڈنگ قائم ہے, اسلام کی عمارت قائم ہے. اسلام کی عمارت گر جائے گی اگر یہ 5 پلرز گرا دیے جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ, اللہ کی توحید کی گواہی دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس کی گواہی دینا, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز قائم کرنا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ ادا کرنا. یہ زکوٰۃ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے, یہ اختیاری چیز نہیں کہ دو تو بھی چلے گا, نہیں دو تو بھی چلے گا. اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو یہ زکوٰۃ آپ کے اوپر ضروری ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے, دینا ہے آپ کو. اور جانتے ہیں زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عربک ڈکشنری میں زکوٰۃ کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاک اور صاف ہونا, اور ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر انکریمنٹ ہونا, بڑھنا, کسی چیز میں اضافہ ہونا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب زکوٰۃ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. اے نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے, یہ زکوٰۃ لوگوں کو پاک کرے گی. اور اے نبی جب آپ زکوٰۃ وصول کیجئے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, تو آپ لوگوں کے حق میں دعا بھی کیجئے. تو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ سے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے. زکوٰۃ سے ہمارے مال کا میل کچیل دور ہوتا ہے, مال پاک ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حرام کمائی کا کاروبار کریں اور زکوٰۃ دے کے پاک, یہ مطلب نہیں ہے. بھائی ہے تو انسان نا, ہے تو ہم غلطیوں کا پتلا ہیں, ہم خطاؤں کا پتلا ہیں. ہم نے اپنی دانست میں کوئی حرام کاروبار نہیں کیا, مگر انسان ہونے کے ناطے کہیں سے اگر ہمارے مال میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی جو ڈاؤٹ فل تھیں, ہمارے علم میں نہیں تھی, ہم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, تو یہ زکوٰۃ ہماری ان غلطیوں اور ان خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. اور یہ زکوٰۃ اگر ہم نہیں دیں گے انجام کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35, 34 اور 35 نمبر کی آیت اٹھائیے. زکوٰۃ لینے آتا ہے کوئی نا, تو سب سے پہلے جس کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے اس کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں. سب سے پہلے پیشانی پر بل پڑتا ہے, یہ کون سی مصیبت آ گئی. اور اس کے بعد وہ پلٹ جاتا ہے اور پھر پیٹ دکھا کے بھاگ جاتا ہے. تو اس کی باڈی کے 3 آرگنز, 3 اعضاء جو ہیں ان کا مین فیکٹر ہے زکوٰۃ نہ دینے میں. ایک پیشانی, ایک اس کا پہلو اور ایک پیٹھ.
اب ذرا سورہ توبہ کی ان 2 آیتوں کو دیکھیے، آیت نمبر 34 اور 35. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں. سونا چاندی کا نام کیوں لیا اللہ نے؟ کیونکہ ہر دور میں کرنسی کی بیس سونا اور چاندی رہی ہے. آج ہمارے یہاں صاحب یہ نوٹ چل رہے ہیں، سکے چل رہے ہیں. ایک زمانے میں ہندوستان میں بھی سونے چاندی کے سکے چلتے تھے. عرب میں تو اس زمانے میں اللہ کے نبی کے دور میں سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس کو دینار بولتے تھے، اور جو چاندی کا ہوتا تھا اس کو درہم بولتے تھے. وہی کرنسی تھی لوگوں کی. تو کرنسی کی بیس ہر دور میں سونا چاندی رہا ہے. فرمایا جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب الیم. نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے. کیسا عذاب ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اب یہاں 1 منٹ رک جائیے. ہم جب جہنم کی زکات کا، جب جہنم کی آگ کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں تو وہ کوئی نارمل آگ نہیں ہے. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. 70x 70 گنا زیادہ خطرناک ہے جہنم کی آگ. جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جہنم کی آگ میں بار بار انسان کی چمڑی جلے گی. وہ آگ ہے یہ. اس آگ میں سونے چاندی کو تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، اور زکات نہ دینے والے کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلو کو داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. اے زکات نہ دینے والو، یہ ہے تمہارا مال جو تم جمع کیا کرتے تھے، جس کی زکات تم ادا نہیں کرتے تھے. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. چکھو اپنے خزانے کا مزہ چکھو، اپنی دولت کا مزہ چکھو. یہ ہے زکات نہ دینے کا انجام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہ اگر کوئی اپنے مال کی زکات نہیں دیتا ہے تو اس کا مال قیامت کے دن سانپ کی شکل میں آئے گا. کیسا سانپ؟ شجاعن اقرع، گنجا سانپ. علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ سانپ کی کوئی اس کی قسم ہوتی ہے، وہ جو ہے اس کا اوپر کا حصہ بالکل کلین ہوتا ہے، اس کو گنجا سانپ بولتے ہیں. وہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا لہو زبیبتان، اس سانپ کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ دھبے ہوتے ہیں. یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ سانپ انسان کی گردن میں لپٹ جائے گا. ویاخذہ بلحظمتیہ، اور اپنے جبڑوں میں انسان کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں. انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. اور اس کے بعد پیارے نبی نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. جو لوگ اللہ کے مال میں زکات نہیں دیتے، کنجوسی کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، وہ بل ہوا شر لہم، وہ بہت برا ہے ان کے حق میں. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جس کی وہ زکات نہیں نکال رہے ہیں، قیامت کے دن وہ مال ان کی گردن کا توق بن جائے گا، ان کی گردن میں لپٹ جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ زکات جب نہ دی جائے تو ایک بہت بڑا نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بارش روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ، سوکھا پڑ جاتا ہے، قحط سالی پڑ جاتی ہے. آپ نے مال میں اللہ کا حق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ زمین کا جو حق ہے، جو پیداوار ہے، وہ روک لیتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، پیداوار نہیں ہوتی. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے، گندے کام پھیل جائیں، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں کہ ان بیماریوں کا نام بھی ان کے باپ دادا نے نہیں سنا تھا. انشاءاللہ تفسیر میں جب زنا کی وہ آیت آئے گی، ولا تقربوا الزنا، جب 15ویں پارے کی وہ آیت آئے گی، وہاں ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ آج ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے. میرے ساتھی معاف کیجئے گا، آج ہم بڑے دھوکے میں زندگیاں گزار رہے ہیں. سماج میں کس کس طریقے سے زناکاری کے واقعات ہو رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آج جو
الٹراساؤنڈ وغیرہ کا کام جو لوگ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ ابارشن کروا رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والی، کالجوں میں پڑھنے والی ٹین ایجرز، 12-13 سال کے بچے اور بچیاں آج وہ زنا کے گڈھوں میں جا رہے ہیں. لیکن اس قوم کے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. یہ قوم سوئی ہوئی ہے. یہ قوم یہ سمجھ رہی صاحب ہماری بچیاں تو نقاب میں جا رہی ہیں، ہم تو صاحب بڑے دیندار ہیں. دینداری کا جنازہ نکل رہا ہے میرے ساتھیوں. سماج کہاں پہنچ رہا ہے، بے حیائی کہاں پہنچ رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایسی ایسی بیماریاں ہم پر مسلط ہیں کہ بیماریاں ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے. جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے تو ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو باپ دادا نے سنی بھی نہیں تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوُونَةِ، اس قوم کو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم بڑا پروفٹ کما رہے ہیں. حضرت شعیب نے کہا تھا بقیت اللہ خیر لکم، ارے حلال طریقے سے جو تمہیں سیونگ ہو جائے، جو بچت ہو جائے وہی بہتر ہے، حرام کے چکر میں نہ پڑو. اللہ کے نبی فرماتے جب ناپ تول میں کمی ہونے لگے، جب بزنس میں چیٹنگ ہونے لگے، جب فراڈ ہونے لگے تو سمجھ جاؤ وہیں سے آپ کی معیشت، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. آپ اکنامیکل کرائسس میں پڑ جائیں گے، آپ کی معیشت، آپ کی ارتھ ویوستھا تباہ ہو جائے گی. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے. پھر یہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تو بہت سارے لوگ نہیں دے رہے ہیں پھر بھی بارش ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے بیل بھیڑ بکری نہ ہوتے، یہ بے زبان جانور نہ ہوتے تو شاید پانی کے یہ قطرے بھی زمین پر نہ گرتے. تو زکوٰۃ نہ دینے کا یہ انجام ہے میرے بھائیوں. اور یہ بھی یاد رکھیے زکوٰۃ کا مقصد غریبوں کو پالنا نہیں ہے، زکوٰۃ کا مقصد غریبی کو ختم کرنا ہے. آپ معاف کیجئے گا، ہمارے یہاں جو پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ ایک بڑی تعداد کو تو معلوم ہی نہیں کہ اس کے مال پہ کتنی زکوٰۃ ہے. بھئی ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کو جی ایس ٹی دینا ہے تو ہم تو پورا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، آڈٹ کرنے والے کو بلا رہے ہیں. انکم ٹیکس ہمیں دینا ہے تو پوری اپنے اکاؤنٹ کا اسٹیٹمنٹ نکال رہے ہیں، کیا خرچ کیا، کیا آیا، کس کے اکاؤنٹ سے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا. وہ تو سارا جب تک ہم نہیں دیں گے ہم آئی ٹی آر نہیں ریٹرن نہیں بھر سکتے. ہم آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور آپ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے آپ کے پاس. ایک بڑی تعداد کا تو یہ حال ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا بھی کر رہے ہیں، کچھ رشتہ دار ہے، کچھ ان کے متعلقین ہیں، ہر سال ان کو ہم نے 1000 روپے دے دیے، 2000 دے دیے، اگلے سال پھر وہ آگے ہمارے سامنے بھائی صاحب ہماری مدد کر دیجیے. زکوٰۃ کا یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائیو. زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ غربت کو ختم کریں. آج اس ملک میں ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں اور ان کروڑوں لوگوں میں کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو بھارت سرکار کے ڈیٹا کے مطابق غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ غریبی پاورٹی لائن کے نیچے زندگی جو گزار رہے ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کہتی ہے ان کی مہینے کی آمدنی 2500 روپیہ پر منتھ ہے، اس سے بھی کم ہے. 2500 روپیہ پر منتھ میں ایک انسان اپنے پورے پریوار کو کیسے چلا سکتا ہے میرے بھائی؟ زکوٰۃ ایسے غریبوں کی غربت کو ختم کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے. اور یہ زکوٰۃ، یہ بھی یاد رکھیے، یہ زکوٰۃ حقیقت میں ایک اجتماعی عبادت ہے. نبی کے دور میں انڈیویزولی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. نبی کے دور میں باقاعدہ ایک بیت المال تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم بنائی تھی جس کا کام تھا لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا. ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کوئی بیت المال ہے بھی تو الا ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے بس اللہ بھروسے چل رہا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ کسی دینا ہے؟ سونے کی دینا ہے، چاندی کی دینا ہے، پیسے کی دینا ہے. انہوں نے سوٹ خرید لیا صاحب اور عید کے موقع پر غریب عورتوں کو سوٹ دے دیا. غلط ہے یہ. زکوٰۃ کی کنڈیشن اور زکوٰۃ کی شرط ہے کہ آپ اس زکوٰۃ کے مال میں خود سے طے کرنے والے کون ہوتے کہ ہم کو یہ دینا ہے. آپ کو مال کی زکوٰۃ دینا، آپ مال دیجئے اور سامنے والے کو اس کا مالک بنائیے. اسے اللہ تعالیٰ نے مالک بنانے کا حکم دیا ہے. تو یہ زکوٰۃ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اب زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ بہت ضروری مسئلے، چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، بہت وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ ضروری مسائل بھی اپنے سامنے ہم رکھیں.
یہ جو زکات ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زکات ہمیں کس کو دینا ہے، اس کا حقدار کون ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ عام چیریٹی، عام صدقہ خیرات تو کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن زکات لمیٹیڈ لوگوں کو دی جا سکتی ہے، زکات سب کو نہیں دی جا سکتی. زکات کس کو دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ایسے 8 جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں ہم زکات کی رقم دے سکتے ہیں. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. زکات آپ فقراء کو دے سکتے ہیں، زکات آپ مساکین کو دے سکتے ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فقراء اینڈ مساکین؟ علماء نے الگ الگ باتیں لکھی. جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ بھی رہا ہے، اور مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے مگر خوددار ہے، مانگ نہیں رہا ہے. دونوں کو ہمیں زکات دینا ہے. ہم انتظار نہ کریں کہ ہمارا کوئی جاننے والا ہے وہ جب تک کھل کر کے ہمارے سامنے آ کر کے یہ نہ کہے کہ بھائی صاحب ہمیں زکات دے، تب ہم اس کا انتظار. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے اور ہم اس کو جو ہے ریڈ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ زکات کا حقدار ہے، تو وہ بھی مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس کو بھی زکات دی جائے. والعاملین علیہا. اور زکات جو لوگ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، بیت المال نے جن کو متعین کیا ہے، ان کو جو سیلری دی جائے گی، ان کو جو ان کا معاوضہ دیا جائے گا، وہ بھی زکات کی رقم سے دیا جائے گا. نمبر 4، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. اور چوتھا مصرف کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو زکات دے سکتے ہیں جن کے دل کو مائل کرنا مقصد ہو. اب اس میں نوٹ کر لیجئے کہ 2 طریقے کے لوگوں کو ہم زکات دے سکتے ہیں. ایک کوئی ریورٹڈ مسلم ہے، کوئی نو مسلم ہے، ابھی وہ نیا اس نے اسلام قبول کیا ہے، ظاہر ہے کہ چیلنجز اس کے سامنے بہت سارے ہوں گے. اس کو اسلام پر اس کے قدم کو جمانے کے لیے اس کا جو فائنینشیل سپورٹ کیا جائے گا وہ زکات کے فنڈ سے کیا جا سکتا ہے. یا کوئی ایسا نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جو بہت پاورفل ہے اور مسلمانوں کے علاقے میں اس کے شر سے اور اس کی تکلیف سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کو کچھ رقم دینا ہو، تو وہاں پہ آپ زکات کی رقم دے سکتے ہیں. تو یہ چوتھا مصرف ہے. 5واں کیا ہے؟ وَفِي الرِّقَابِ. اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی آپ زکات کی رقم دے سکتے ہیں. گردنوں کے چھڑانے کا مطلب غلام کو آزاد کرنے کے لیے. آج کے زمانے میں غلامی تو نہیں ہے، آج کے زمانے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بے قصور جیلوں میں، جن کی زندگیاں برباد اور جن کے اوپر کیس لادے گئے ہیں. اور آپ حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں بڑا قانون کے معاملے میں بھی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے. تو ایسے مسلمان جو بیچارے قید میں ہیں، مجبور ہیں، ان کے اوپر جو ان کے قانونی چارہ جوئی پر جو خرچ آ رہا ہے، ان کو چھڑانے پر جو خرچ آ رہا ہے، وہاں ہم زکات کی رقم خرچ کر سکتے ہیں. والغارمین. اور قرض داروں کو بھی ان کا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکات کی رقم دے سکتے ہیں. کوئی انسان قرض دار ہو گیا اور اب اس لیول پر پہنچ گیا کہ اس کے پاس اپنا قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات کے علاوہ اتنا بچا نہیں پا رہا ہے، تو اس قرضے کی ادائیگی بھی ہم زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ بھئی آدمی بزنس کر رہا ہے، بزنس میں انسان قرضہ لے رہا ہے، تو وہ قرضہ نہیں جو انسان اپنے ضروریات کے لیے قرضہ لے رہا ہے اور وہ وہاں پہ وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس قرضے کی ادائیگی ہم زکات کی رقم سے دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ. اور 7واں جو مصرف ہے زکات کا، اللہ کی راہ میں ہم زکات کی رقم دے سکتے ہیں. اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ نبی کے دور میں جو جہاد فی سبیل اللہ کا ایک بہت اہم کام تھا نبی اکرم کے دور میں، وہ اس فی سبیل اللہ میں شامل تھا، بعد کے دور میں بھی شامل تھا. اور جہاں اس طریقے کا کوئی معاملہ نہ ہو تو وہاں علماء نے لکھا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جو چیزیں ہیں وہاں پہ ہم زکات کی رقم دے سکتے ہیں. آج مدارس اسلامیہ، دینی ادارے، یہ بہت بڑی جو ہے دین کی اشاعت کا مرکز ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں ایسے مدارس ہیں جہاں غریب اور فقیر بچے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہماری زکات کے حقدار ہیں، وہاں پہ ہم کو زکات دینا چاہیے. اور آخری چیز کیا ہے؟ وابن السبیل. اور مسافروں کو، کوئی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے اور سفر میں اس کے ساتھ ایسے حالات آ گئے کہ بیچارہ مجبور ہو گیا اور پریشان ہو گیا، اس کی بھی جو ہم مدد کریں گے وہ زکات کی رقم سے کر سکتے ہیں. فریضۃ من اللہ. اللہ نے فرمایا کہ یہ زکات اللہ کا ایک فریضہ ہے، اس میں آپ اپنی لاجک نہیں لگا سکتے، بس یہیں پہ آپ کو زکات دینا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ زکات کون کون سے مال پہ فرض ہے. اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سونا ہمارے یہاں مشہور ہے 7.5 تولہ، نبی کے دور میں تولہ نہیں چلتا تھا،
नबी के दौर में दीनार था और नबी ने सोने का निसाब बताया 20 दीनार। 20 दीनार उस जमाने का दीनार जब उसको तौला गया तो 20 दीनार का जो वजन आया वो 85 ग्राम 85 ग्राम आ रहा है। यानी 85 ग्राम सोना 24 कैरेट। अगर आपके पास 18 कैरेट है, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे कि आपका सोना कितना हो रहा है। 24 कैरेट सोना अगर आपके पास 85 ग्राम या उससे एबव है और वो सोना साल भर आपके पास रहता है तो उस सोने पर आपको ज़कात देना है, उससे कम पे आपको ज़कात नहीं देना है। अब मान लीजिए किसी के पास बहुत करीब 80 ग्राम सोना है, 5 ग्राम तो कम है, कैलकुलेशन के हिसाब से तो ज़कात फर्ज नहीं है, मगर ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने माल की हिफाजत के लिए वो बतौर सदका ही सही वो ज़कात मतलब उतनी रकम निकाल दे ताकि उसके माल की हिफाजत, इसलिए कि बहुत करीब का मामला है। लेकिन जो निसाब है वो 85 ग्राम है। चांदी में शरीयत ने बताया 200 दिरहम। 200 दिरहम का जब वजन किया गया तो तकरीबन 595 ग्राम वजन आता है। आजकल चांदी भी माशाल्लाह बहुत ऊपर भाग रही है। तो मान लीजिए अगर 3 लाख रुपए में चांदी का रेट है तो 3 लाख का मतलब यह हुआ कि 1,80,000 समथिंग, 1,80,000 के करीब की चांदी आपके पास है तो उस पर आपको ज़कात देना है अगर वो साल भर आपके पास रहती है। करेंसी हमारे पास जो रहती है, हमारे बैंक बैलेंस है, पैसा है, कैश है, उसकी ज़कात हम सोने के हिसाब से निकालेंगे या चांदी के हिसाब से। तो राजे बात यह है, मजबूत बात यह है कि चूंकि सोने और चांदी की कीमतों में बहुत फ़र्क होता है और चांदी की कीमत कम होती है, लिहाजा एहतियात का तकाजा यही है कि हम कैश रकम के लिए, करेंसी के लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे, मियार बनाएंगे चांदी को। अगर हमारे पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस है, कैश है जो 595 ग्राम चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उसकी ज़कात हमें देना है। अच्छा, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, अब उसकी दुकान में लाखों का माल पड़ा है, उसको मार्केट से लाखों का पैसा लेना है, मार्केट में लाखों का पैसा देना है। अब वो ज़कात कैसे निकालेगा? और ज़कात में जो ये कंडीशन है कि भाई साल पूरा होना चाहिए। बिजनेस में तो बहुत मुश्किल है साल पूरा। हमारे पास कभी ऐसा भी होता है कि हर महीने नया माल आ रहा है, तो बिजनेसमैन कैसे ज़कात निकालेगा? तो देखिए, बिजनेसमैन जो है चूंकि उसके माल में रोटेशन होता रहता है, अगर वो हर माल में 1 साल पूरा होने की शर्त रखेगा तो उसके लिए ज़कात बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो साल में जिस दिन जैसे मान लीजिए पहले रमजान को उसने तय कर लिया कि पहले रमजान को मैं अपने पूरे एसेट का हिसाब करूंगा। पहले रमजान को बैठ जाए लेजर लेकर के और देख ले मेरे इस दुकान में कितना माल है, उसको कैलकुलेट कर ले, मेरे पास कितना पैसा है वो कैलकुलेट कर ले, मुझे मार्केट से कितना पैसा लेना है वो कैलकुलेट कर ले और उस सबको निकालेंगे। लेकिन अगर कहीं पैसा आपका फंस गया है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, मुश्किल हो रहा है उससे पैसा निकालना, तो चूंकि ज़कात की कंडीशन ये है कि आपके का उस माल पर पोजीशन होना चाहिए, कब्जा होना चाहिए। तो माल तो दूसरे के पास है, हम जब चाहे तब ले नहीं पा रहे हैं, तो उस माल की आपको ज़कात नहीं देना है। हाँ, जैसे ही वो कर्जा आपको मिलेगा आप 1 साल गुजरने का वेट नहीं करेंगे, आप फौरन जैसे ही वो माल आपको के हाथ में आएगा आप उसका 2.5% ज़कात निकाल देंगे। माओ बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, बाज़ उलमा ने लिखा है कि औरतें जो सोना चांदी का जेवर पहनती हैं, इस्तेमाल करती हैं, उस पर ज़कात नहीं है। और मैं एक अजीब बात आपको बताऊं कि अइम्मे अरबा, जिन 4 इमामों का ज़्यादा नाम लिया जाता है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम, इन चारों अइम्मा में से इमाम अबू हनीफा को छोड़ करके बाकी 3 इमाम का कहना है कि औरत जो जेवर इस्तेमाल करेगी उस पर ज़कात नहीं देना है। सऊदी अरब के भी उलमा की एक टीम का यही कहना है कि उस जेवर पे औरत को ज़कात नहीं देना है। और हिंदुस्तान में भी हमारे कुछ अहले हदीस भाई जो सहूलत चाहते हैं, उनको ये लगता है कि अरे भाई अगर सहूलत मिल रही है तो हम इसका फ़ायदा उठाएं, वो इस फतवे को ले लेते और कहते साहब हमें जो औरत जेवर पहन रही है उस पर ज़कात नहीं देना है। मगर ये बात याद रखिए, अहले हदीस किसी की तकलीद नहीं करता है, अहले हदीस दलील का पाबंद होता है और दलील के हिसाब से इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टैंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा मजबूत है। अबू दाऊद की हदीस से अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है, प्यारे नबी के पास एक औरत आई, उस औरत की बच्ची के हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। नबी ने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा नहीं ज़कात तो नहीं देती हूं। आपने फरमाया क्या तुम ये पसंद करोगी कि इस सोने के कंगन की जगह तुम्हें जहन्नम की आग का कंगन पहनाया जाए? उस औरत ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल। उसने फौरन अपनी बच्ची का वो कंगन उतारा और कहा कि अल्लाह के नबी इसकी जो ज़कात बनती है वो ले लीजिए आप। ये हदीस बड़ी वाज़ेह दलील है कि इस्तेमाल वाले जेवरात पे ज़कात फर्ज है और देना पड़ेगा। हाँ,
جو چیزیں آپ کی سونے چاندی کے علاوہ یوز کرنے والی چیزیں ہیں. آپ کا مکان ہے, 1 کروڑ کا مکان ہے, آپ رہتے ہیں اس میں, زکات آپ کو نہیں دینا ہے. آپ کے پاس 20 لاکھ کی گاڑی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی ہے, کار ہے, آپ یوز کر رہے ہیں, زکات نہیں دینا ہے. ہاں اگر آپ کا کاروں کا کاروبار ہے اور وہ کار آپ نے جو خریدی ہے, آپ کے جو ہے آپ کے گیرج میں 20 کار رکھی ہوئی ہے جو آپ کا ایسٹ ہے, تو اس 20 کار کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی زکات آپ کو دینی پڑے گی. اسی طریقے سے آپ اگر کوئی پلاٹ لیتے ہیں یا کوئی فلیٹ لیتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کے پرپس سے لیتے ہیں کہ بھئی یہ زمین آج میں نے 10 لاکھ کی لے لی ہے, کل 20 لاکھ کی ہو جائے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے, مقصد آپ کا بیچنا ہے, تو وہ پلاٹ یا وہ فلیٹ بھی آپ کے کا بزنس ایسٹ ہے اور اس پہ بھی ہر سال اس کی کرنٹ ویلیو کے حساب سے آپ کو زکات دینی پڑے گی. ہاں اگر آپ نے فلیٹ لیا ہے اور مقصد یہ ہے بچے اس میں رہیں گے, یا آپ نے لیا ہے اور اس کو کرائے پہ ڈال دیا ہے, آپ نے بیچنے کا مقصد نہیں ہے, اس سے کرائے کی آمدنی آپ لے رہے ہیں, تو کرائے کی جو آمدنی آپ کی ہو رہی ہے اس کو آپ اپنے کیپٹل میں جوڑیں گے, اس کی زکات آپ کو نکالنا ہے. جس میں آپ رہ رہے ہیں یا جس کو آپ نے دکانیں ڈالی ہیں, جس کو آپ نے کرائے پہ ڈالا ہے, اس کی آپ کو زکات نہیں دینا ہے. ایک بڑا اہم مسئلہ, ہم نے کسی کو قرضہ دیا, سامنے والا محتاج ہو گیا, اب ہم اس سے قرضہ مانگ رہے, وہ کہہ رہا بھائی میں دینے کے لائق نہیں ہوں, تو کیا وہ قرضہ جو ہم نے اس کو دیا تھا اس کو اپنی زکات میں سے لیپس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زکات آپ جب دیں تو کسی کو اس زکات کا مالک بنائیں گے, وہ چیز کا مالک بنائیں گے. یہاں آپ نے جب وہ چیز اس کو دی تھی تو آپ نے زکات کے پرپس سے نہیں دی تھی, قرضہ کے طور پہ دی تھی, اس لیے بعد میں آپ اس کو زکات میں سے لیپس نہیں کریں گے. ہاں اگر کسی کو قرضہ دینے کے وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ یہ آدمی کمزور ہے, غریب ہے, اگر اس نے مجھے قرضہ لوٹا دیا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس کو زکات سمجھ کے معاف کر دوں گا, تو اس صورت میں آپ اپنی زکات میں سے اس کو مائنس کر سکتے ہیں. تو یہ زکات کی جو مشہور شکلیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. زکات کے اور بھی مسائل ہیں, انشاءاللہ وہ ہمارا جو آداب زندگی کا درس ہوتا ہے اس میں ہم اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. میرے بھائیوں, زکات کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. آج بہت نئی نئی شکلیں انویسٹمنٹ کی آ رہی ہیں, لوگ میوچول فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں, لوگ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, اس پیسے پر بھی آپ کو زکات دینا ہے. اگر آپ نے میوچول فنڈ میں زکات اگر مال ڈالا ہے تو آپ ظاہر ہے کہ ہر سال آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ویلو کیا ہے, ہمارے انویسٹمنٹ کی ویلو کیا ہے, تو جو آپ کے انویسٹمنٹ کی کرنٹ ویلو ہے اس پر آپ کو زکات دینا ہے. پچھلے سال میں رمضان میں چتردرگا گیا تھا, کرناٹک میں چتردرگا گیا تھا. وہاں ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اگر ہم نے اپنے مال کی زکات 1 سال نکال دی تو کیا ہر سال ہمیں زکات نکالنا ہے؟ ان کے حساب سے یہ بہت عجیب بات تھی کہ اگر عورت نے اپنے زیور کی ایک بار زکات نکال دی تو لائف ٹائم فری ہو گئی وہ عورت, اب اس کو کبھی زکات نہیں دینا ہے. یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ. اگر وہ سونا آپ کے پاس ہر سال رہتا ہے, ہر سال آپ کو زکات دینا ہے, ہر سال آپ کو زکات دینا ہے. ایک بار زکات دے دینے سے اس مال کی رسپانسبلٹی, زکات کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ چند مسائل تھے زکات کے متعلق. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے اپنی زکات نکالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. زکات کے جو حقدار ہیں ان تک ہمیں زکات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں رب العالمین اس کو معاف فرمائے. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہم میں سے جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. جو لوگ کسی بھی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, رب العالمین ان کو آسانی اور شفا عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. رب العالمین ہمیں امن و سکون کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا